ویسے کو دل دین ذوالفقار تلوار حق نے دیے مگر ہاتھ میں بلندر سلوار رحم اللہ من قرأ الفاتحہ الحمد للہ علی ما انعم وله الشکر علی ما الہم وله الثناء بما قدم منه نعم اقتداها وسبوغ آلاء أسلاها وتمام منن وبلاها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى هو الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الصادق عليه السلام هي الصديقة الكبرى وعلى معرفتها دارت قرون الأولى
گزشتہ تقریر میں آپ کی خدمت میں جس مبارک روایت کو سرنامہ کلام قرار دیا وہ حجت ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں ایک حدیث ہے جس میں مولا فرماتے ہیں کہ رسول کی بیٹی صدیقہ کبریٰ ہے وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا دار القرون الاولیٰ، اور یہ وہ ذات مبارکہ ہے کہ جس کی معرفت کے اوپر گزشتہ زمانے سے لے کر اب تک زمانہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ وقت کی وجہ سے میں نے ایک مسئلہ شروع کیا تھا اور وہ ادھورا رہ گیا تھا، وہیں سے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ گفتگو کے کچھ قوانین ہیں۔ جب انسان بات چیت کرتا ہے تو کچھ قانون ہیں، کیونکہ پروردگار نے انسان کو بولنے کی طاقت دی ہے، لیکن صحیح بولنا سیکھنا پڑتا ہے۔ اسی لیے گفتگو کا انداز لوگوں کا فرق کرتا ہے۔ کوئی غصہ بھی کرتا ہے تو بڑے سکون سے، اور کوئی سکون سے بھی بات کرتا ہے تو لگتا ہے غصہ کر رہا ہے۔ تو باہر آداب اور تہذیب، اسی گفتگو کے انداز میں ایک مسئلہ ہے سوال کا۔ یہ آپ کے سامنے اگر جو لوگ حاضر تھے کل صبح کی مجلس میں، تو میں نے پیش کیا کہ سوال کیوں ہوتا ہے۔ ایک وجہ سوال کی یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتہ ہے، جب نہیں پتہ ہے تو پڑھ کے پوچھ لیتے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر کوئی مسئلہ نہیں معلوم ہے تو آپ اس سے پوچھ لیجئے جسے معلوم ہے۔ البتہ یہ سوچ کے نہ پوچھئے گا کہ ضرور وہ آپ کا جواب ہی دے دے، کیونکہ یہ طاقت تو فقط 14 میں ہی ہے۔ ان کے پاس تو جو سوال انسان لے کے جائے وہ سوال سے پہلے جواب عطا کر دیتے ہیں۔ میں اس علی کا موالی ہوں جس کی محفل میں میرے سوال سے پہلے میرا جواب آئے۔ یہاں تو جواب پہلے مل جاتا ہے، لیکن ہاں اگر عام لوگوں سے آپ پوچھئے، علماء سے پوچھئے، تو یہ سوچ کے نہ جایا کریے کہ آپ کو 100% جواب مل ہی جائے گا، کیونکہ سوال آپ کا ہوگا، وہ جواب اپنے علم کے اعتبار سے دے گا۔ لیکن ایک آپشن اور ہے سوال کرنے کا، اسے سمجھنے کے لیے ایک حدیث سنیے۔ نماز ختم ہوتی ہے، نبی اصحاب سے متوجہ ہوتے ہیں اور اصحاب سے سوال کرتے ہیں۔ عجیب مسئلہ ہے، نبی سوال کر رہے ہیں کس سے؟ اصحاب سے۔ اے میرے اصحاب، یہ بتاؤ کہ ایک خاتون کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یا رسول اللہ، یہ سوال آپ مردوں سے کیوں کر رہے ہیں؟ یا مردوں سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ ایک خاتون کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ جتنے بیٹھے تھے کسی نے جواب نہیں دیا۔ مسئلہ کسی اور بات کے اوپر چلنے لگا۔ کچھ دیر گزری، ابھی اس کا جواب دوں گا کہ کیوں نبی نے مردوں سے سوال کیا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد وہی انسان کھڑا ہوا جو ہمیشہ کھڑا ہوتا تھا، کہ یا رسول اللہ، میں جواب دینا چاہتا ہوں۔
نبی نے کہا یا علی جواب تو آپ ضرور دیجئے، لیکن یہ بتائیے کہ اتنی تاخیر سے جواب کیوں دے رہے ہیں؟ اب دعوت ذوالعشیرہ کو آپ ذہن میں رکھ کے جواب سوچ بیٹھے ہوں گے کہ ابھی مولا وہی جواب دیں گے جو ذوالعشیرہ میں کہا کہ دوسروں کو فرصت ملے، نہیں؟ اور فرمائیے گا کہ یا رسول اللہ میں جواب لینے گیا تھا۔ آپ نے غور نہیں کیا؟ کون کہہ رہا ہے جواب لینے گیا تھا؟ جو دعوی سلونی کرنے والا ہے، جو باب مدینۃ العلم ہے، جہاں علم آ کے سر جھکاتا ہے، کہا یا رسول اللہ میں جواب لینے گیا تھا۔ اصحاب تعجب میں ہیں، نبی سوال کرتے ہیں یا علی کائنات آپ سے جواب لینے آتی ہے، آپ کس سے جواب لینے گئے تھے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی سے پوچھنے گیا تھا، میں فاطمہ کے پاس گیا تھا، فاطمہ یہ بتائیے آپ کے بابا نے ایک عجیب سوال کر لیا ہے کہ خاتون کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ کہا ابوالحسن جا کے بابا سے کہہ دیجئے کہ خاتون کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ کوئی نامحرم اسے دیکھے، نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے۔ درود پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ جیسے ہی مولا نے جواب پیش کیا، نبی نے کہا بے شک فاطمہ نے صحیح کہا، فاطمہ میرے وجود کا ٹکڑا ہے۔ کہا یا علی یہ جواب جو آپ لے کے آئے اب مجھے سوال کرنے دیجئے، کیا مولا کو جواب نہیں پتا تھا؟ ہے کسی میں جرأت جو کہے؟ تو یا علی اگر جواب پتا تھا تو لینے کیوں گئے تھے؟ اور اگر نہیں پتا تھا تو دعوی سلونی کیسے ہے؟ بھئی ہمارے عرفان بھائی اشعار پڑھ رہے تھے سخت سخت، تو میں نے کہا سے بھئی آپ کو تھوڑی سخت سخت اشعار آتے چلے گئے، سخت سخت مسئلے ہمیں بھی آتے ہیں۔ اب آپ بتائیے ان دونوں آپشن میں آپ کون سا چنیں گے؟ پتا تھا یا نہیں پتا تھا؟ اب بے شک پتا تھا، لیکن ہمیشہ سوال اس لیے نہیں کیا جاتا کہ پتا نہیں ہے، بلکہ سوال کرنے کا ایک مقصد اور بھی ہوتا ہے تاکہ سامنے والے کے علم کا اندازہ ہو جائے۔ بہت سے لوگ جواب پتا ہوتا ہے لیکن ایک جوان پاس میں کھڑا ہوا ہے، اب اس بزرگ کو معلوم ہے کہ اس جوان کے ذہن پہ سوال گھوم رہا ہے، لیکن اس کی ہمت نہیں ہوتی مولانا سے پوچھے، تو اب بزرگ اپنی بزرگی کو پیش کر کے آگے بڑھ کے مولانا سے سوال کر لیتے ہیں۔ اب جوان یہ سوچتا ہے کہ بھئی بزرگ کو یہی نہیں پتا، بزرگ کہتا ہے تو سوچتا رہے، میں نے تو تیری وجہ سے سوال کیا تھا۔ اگر مولا سوال کرنے نہ جاتے تو کائنات کو پتا کہاں سے چلتا کہ جہاں علی کا علم ہے وہیں فاطمہ کا علم ہے۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو کبھی کبھی ہمیشہ سوال کا پرپس یہ نہیں ہوتا ہے کہ سوال کرنے والے کو جواب نہیں معلوم ہے، بلکہ کوئی دوسری بھی وجہ ہو سکتی ہے، سامنے والے کے فضائل کو اظہار کرنا ہے۔ اسی لیے یاد رکھیے اگر اہل بیت آپس میں سوال کریں تو یہ نہ سوچئے گا کہ پتہ نہیں ہے، بلکہ کچھ اور مسئلے ہیں جن کو ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ اور مسئلے ہیں جن کو ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں۔ آئے ایک تاریخ کے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ ایک منظر ہے، ایک چادر ہے، چادر کے نیچے وہ ہستیاں ہیں جو کائنات میں اس سے بہتر موجود نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ عرش پر سوال ہو رہا ہے، سوال کرنے والا امین ہے، جواب کس سے ہو رہا ہے؟ اللہ الغیوب سے ہو رہا ہے۔ یا ربی ومن تحت الکساء، اے میرے پروردگار ذرا یہ تو بتا دے کہ کساء کے نیچے، چادر کے نیچے ہے کون؟ چادر کے نیچے ہے کون؟ اب مجھے یہ بتائیے جبرائیل کیوں سوال کر رہے ہو؟ تمہیں نہیں معلوم؟ تم تو روز اس گھر میں آتے جاتے ہو،
اب بتائیے جناب جبریل نے کیوں سوال کیا؟ اب میں نے دو آپشن آپ کے سامنے دیے نا، آئیے دو میں سے کوئی ایک چن لیجیے، آپ دوسرا ہی والا چنیں گے۔ تو جناب جبریل کو پتا تھا چند منٹ میرے ساتھ رہیے گا، بھائی میری تقریر کی مجبوری ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ نہیں رہیں گے تو رزلٹ نہیں لے پائیں گے، تقریر ہوگی ثواباً، لیکن میں یہاں 1 2 3 4 زینے اوپر آیا ہوں، تو کم سے کم 1 گھنٹے میں آپ کو 1 زینہ تو اوپر لے آؤں۔ اما نہیں تو آپ جو لے کے فرش پہ آئے ہیں وہی لے کے چلے جائیں تو فائدہ کیا؟ کیوں؟ کیونکہ یہ منبر درسگاہ ہے، اور اگر یہ نہ ہوتا تو یاد رکھیے ہمارا حال کتنا برا ہوتا یہ ہمارا تصور نہیں کر سکتے۔ اور اگر صحیح معنی میں سمجھنا ہے تو جائیے دوسرے قوم کے حالات دیکھ لیجیے، ان سے پوچھ لیجیے کہ دین کے بارے میں انہیں معلوم کیا ہے۔ یہ صرف آزاداری کو پھیلانے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ اس اسلام کی بقا کا ذمہ دار ہے جس کی بقا کے لیے زینب نے آزاداری کو قائم کیا۔ تو آپ نے آپشن دیے ہیں، کوئی جناب جبریل کو پتا تو تھا ہی، لہذا دوسرا ہی آپشن بچتا ہے کہ جناب جبریل چاہ رہے تھے دنیا والوں کو پتا چلے کہ چادر کے نیچے کون ہے، لیکن یہ آپشن بھی یہاں باطل ہے، غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی جو حدیث کتاب پڑھ رہا ہے، کل ہی آپ نے پڑھی ہے نا، ہم اسی لیے آج اس کو چھیڑ رہا ہوں کہ ابھی یاد ہوگی، کل ہی پڑھی ہے تو ابھی تک تو یاد ہوگی نا، تھوڑا فکر۔ تو بھائی جو حدیث کتاب شروع سے پڑھ رہا ہے اس کو معلوم ہے، اور جناب جبریل نے ابھی تھوڑی دیکھا ہے، وہ بھی شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ پہلے رسول آتے ہیں، پھر رسول کے جگر کے ٹکڑے آتے ہیں، پھر رسول کا داماد آتا ہے، پھر رسول کی بیٹی آتی ہے۔ یہ سارا ماجرا اگر ہم حدیث میں پڑھ رہے ہیں تو جبریل دیکھ رہے ہیں۔ تو جبریل تم کسے بتانا چاہ رہے ہو؟ بھائی جو پڑھ رہا ہے اسے معلوم۔ تو یہ آپشن تو ہے نہیں کہ اس لیے پوچھ رہے ہیں تاکہ دوسروں کو پتا چلے، بھائی دوسروں کو تو پتا ہے، تو بچا یہ آپشن کہ جبریل کو پتا نہیں ہے، وہ آپ مانیں گے نہیں، جبریل کو نہیں پتا۔ جی اب غور فرمائیے، جبریل کو نہیں پتا کہ چادر کے نیچے کون ہے، کیوں؟ اس نقطے پہ غور فرمائیے، جبریل بے شک اس گھر میں آتے تھے، جبریل بے شک سب کو دیکھتے تھے، لیکن مجھے بتائیے اب تک جبریل نے ان ہستیوں کو کیسے دیکھا تھا؟ اب تک جبریل نے ان ہستیوں کو اکیلے دیکھا تھا، کبھی مصطفیٰ سے ملے تھے، کبھی مرتضیٰ سے ملے تھے، کبھی مجتبیٰ سے ملے تھے، کبھی سید الشہداء سے ملے تھے، کبھی فاطمہ سے ملے تھے۔ ابھی تک جبریل کی ملاقات پنجتن سے الگ الگ ہو رہی تھی، لیکن آج ماجرا بدل گیا ہے، پنجتن ایک ساتھ موجود ہے، ایک ایسی حقیقت سامنے ہے جبریل کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ حقیقت ہے کیا۔ پلٹ کے سوال کر لیا، اے میرے پروردگار ان ہستیوں سے تو میں روز ملاقات کرتا ہوں، لیکن آج چادر کے نیچے ماجرا ہی کچھ اور ہے، مجھے یہ بتا دے وَمَن تَحْتَ الْكِسَاءِ، چادر کے نیچے کون ہے؟ جناب جبریل اس حقیقت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، پلٹ کے سوال کر لیا، اب علام الغیوب کو جواب دینا ہے۔ میں بھی آپ کے سامنے تائید پیش کروں گا کہ کیوں میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ جبریل کو نہیں پتا۔ اب علام الغیوب کو جواب دینا ہے۔ پروردگار نے پنجتن پہ نظر ڈالی، کہا جبریل کو کیسے سمجھاؤں؟ بڑا نازک مرحلہ ہے، پڑھانے والا خدا ہے، سیکھنے والے جبریل ہیں، سبجیکٹ اہل بیت ہے، کیسے بتاؤں جبریل کو؟ یہ تو سردار ملائکہ ہے۔ پروردگار نے کہا کچھ ایسا راستہ نکالنا پڑے گا کہ بالکل آسانی سے جبریل سمجھ جائے
نئی حقیقت کو آیت تطہیر میں آ کے بیان کر دیا۔ اے مسلمانوں، تم ابھی ان کی حقیقت کو کیا جانتے ہو؟ مجھے یہ بتائیے، اگر میں روز آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں تو میں آپ سے اجازت دوں گا قبلہ آپ کے پاس بیٹھ جاؤں؟ نہیں ہوں گا نا۔ کیوں؟ کیونکہ روز بیٹھتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے جبریل کیوں اجازت لے رہے ہیں؟ حدیث قصہ کے آگے بڑھیے۔ جبریل، آپ تو روز اس گھر میں جاتے ہیں، آپ کا تو سب سے رشتہ ہے، آپ تو سب کو جانتے ہیں، اب آپ کیوں خدا سے کہہ رہے ہیں کہ پروردگار مجھے اجازت دے لِأَكُونَ مَعَهُمْ سَادِسًا، تاکہ میں ان پانچوں کے ساتھ مل جاؤں؟ یہ میرے دعوے کی دلیل ہے، کیونکہ جبریل نے ابھی جو حقیقت دیکھی ہے اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ جب نئی حقیقت دیکھی تو دل میں چاہت آئی، پروردگار جیسے اکیلے اکیلے ملا تھا، اب اجازت تطہیر میں بھی ملا دے۔ پروردگار نے کہا جبریل جاؤ، میں نے اجازت دے دی، جاؤ میں نے اجازت دے دی۔ اور اگر نئی حقیقت نہ ہوتی تو کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب نئی چادر تطہیر اہل بیت کی ایک نئی حقیقت کو پیش کر رہی ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد۔ ایک اور مسئلے کو یہ حل کر لیتے ہیں، مل گئی اجازت۔ لیکن دنیا کا قانون یہ ہے کہ اگر بڑے سے اجازت لے لی جائے تو پھر چھوٹے سے اجازت لی جاتی ہے۔ یہ تو دنیا کا قانون ہے، سب کو پتا ہے۔ آپ کو کسی کے گھر میں جانا ہے، وہ گھر کے ابا ہیں، وہ آپ کے ساتھ دوست ہیں، ان کا جی کا تشریف لائیے۔ اب بیٹے صاحب سامنے کھڑے ہو کہ ہم تو نہیں آنے دیں گے، میاں چپڑتی اور چپڑتی کا شوربہ، ابا نے اجازت دے دی، تم کون ہوتے ہو؟ یہ قانون جب ہائی کمانڈ کی طرف سے اجازت مل جائے تو بھی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ نہ کہیے گا کہ جو فرش پر تھے انہیں عرش کی خبر نہیں تھی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے کہ آیت تطہیر نازل ہو، نبی نے آیت تطہیر کی تلاوت کی ہے۔ اور فرمائیے گا حدیث کے سامنے یہ ساری چیزیں صرف یہ نہیں کہ ہم ہاتھ میں لے کے پڑھ کے نکل جائیں، یہ روایات اس لیے تاکہ اس میں غور کیا جائے، اس میں سے سمجھا جائے کہ یہ ہستیاں ہیں کیا۔ آیت تطہیر پہلے نبی کی زبان پہ جاری ہوئی ہے، اس کا مطلب رسول کو پتا ہے کیا آنے والا ہے، پتا ہے۔ تو پروردگار نے اجازت دے دی تو جناب جبریل کو تو ایسے ہی چادر میں آ جانا چاہیے تھا۔ تو بھائی اللہ نے اجازت دے دی، اب کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا نہیں، یہ میرا رسول اتنا عظیم ہے، یہ میرا رسول اتنا اعلیٰ ہے، ولو میں اجازت دے دوں، بغیر اس کی اجازت دے جب جبریل میں چادر میں نہ جا پائے تو یہ بتائیے بغیر اہل بیت کی شفاعت کے مسلمان جنت میں کہاں سے چلا جائے گا؟ درود پڑھے بر محمد و آل جہاں جبریل اپنے تمام علم کے باوجود سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مولا نے فرمایا نبی کی بیٹی صدیقہ کبریٰ ہے۔ عربی زبان میں کبریٰ کہتے ہیں
اس چیز کو کہ جو سب سے بڑی ہے. بڑی نہیں، یہ اکبر ہے. میل کے لیے اکبر استعمال ہوتا ہے، فیمیل کے لیے کبرا. جو سب سے بڑا ہے اگر میل ہے تو کہا جائے گا اکبر، اور اگر فیمیل ہے تو کہا جائے گا کبرا. تو مولانا نے یہ نہیں کہا کہ بیوی صدیقہ ہیں، اور فرمائیے یہ نہیں کہا صدیقہ ہیں. کیوں؟ کہ اس خاندان میں تو بہت سے صدیقہ ہیں. اس کی ماں صدیقہ تھی، اس کی بیٹیاں صدیقہ ہیں، اس کے خاندان میں اور آئیں گی جو صدیقہ ہوں گی. تو اگر صدیقہ کہہ کے نہ خدا کا ولی رک جاتا تو یہ صفت بہت سو کے اوپر چلی جاتی. کہا نہیں، باقی سب صدیقہ ہے، فاطمہ صدیقہ کبریٰ ہے. فاطمہ صدیقہ کبریٰ ہیں. یہاں صداقت آ کے شرف پاتی. کہتے کسے ہیں صداقت؟ میں نے بات شروع کی تھی لیکن پوری نہیں ہو پائی. ہمارا اور آپ کے ذہن میں بس صداقت کا ایک معنی ہے کہ بھئی صداقت یعنی سچ بولنا، یعنی جیسا ہے ویسے ہی عادت ہے، نہ ذرا سا کم نہ ذرا سا زیادہ. اگر وہ کام ہو چکا ہے اگر بھئی یہ ہوا تھا، اور اگر ہو رہا ہے تو یہ ہو رہا ہے، اور اگر ہونے والا ہے تو بھئی یہ ہوگا. تو تیسرے والے آپشن میں تو تھوڑے دن بعد پتہ چلتا ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ. آپ جا کے چیک کرتے ہیں بیٹا کل کیا ہوگا. مالک کیا ہے کل بہت زیادہ سردی ہوگی، اور معلوم ہے دن بھر دھوپ نکلی رہتی ہے. کہیں ہمیں تو جھوٹے ہی ہیں. یہ تو یقین مان لیجیے آج دنیا کا میڈیا جھوٹا ہے. ہاں 1400 سال پہلے یہ جھوٹا تھا. اسی میڈیا نے جو نماز کا فخر ہو، جس پر نماز ناز کرتی ہو، جس نے نماز کو معراج عطا کی ہو، اس نے کتنی آسانی سے شام میں بیٹھ کے اسے بے نمازی بنا دیا. اور فرمایا آپ نے. لہٰذا یہ دہائی نہ دیا کریے مولانا آج یہ خبر آئی ہے کل وہ خبر آئی ہے. قرآن سے سیکھیے. الذین یستمعون القول، مومنین وہ ہوتے ہیں، صاحبان ایمان وہ ہوتے ہیں جو نیوز دیکھتے تو ہیں لیکن مانتے اسے ہیں جو صدق ہوتی ہے. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهَا، صحیح خبر ہوتی ہے اسے لیتے ہیں. آج کل ہمارے اور آپ کے سامنے انفارمیشن کا انبار ہے. جو بٹیریں ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں پھر رہی ہیں، اس میں ہر طرف سے آپ کے پاس کیا آ رہی ہے؟ انفارمیشن آ رہی ہے. یہ خبر اور یہ نیوز اور یہ بات اور یہ چیز. عزیزوں، علی والوں کا یہی تو امتیاز ہے. غلط اور صحیح میں سے ہمیشہ صحیح کو چن لیتے. لہذا اس پہ غور فرمایا کریے کہ جو آپ کو نیوز مل رہی ہے وہ سچی ہے یا جھوٹی. سورس کیا ہے نیوز کا؟ مولانا ابھی CNN سے خبر آئی ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ابھی بالکل شام سے خبر آئی ہے. اما شام سے خبر آئے گی تو حسین کے موافقت پہ آئے گی یا مخالفت پہ آئے گی؟ یہ تو خود سورس سے پتہ چل جاتا ہے کہ نیوز کیسی ہوگی. تعجب کی بات ہے دنیا میں مسلمان دشمن سورس سے خبر لے کر ہم مسلمانوں کے خلاف عقیدہ بنا لیتے ہیں. ارے پہلے یہ تو دیکھو سورس کیسا ہے، دوست ہے یا دشمن ہے. جیسا سورس ہوتا ہے ویسی نیوز ہوا کرتی ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. تو سچا صرف یہی نہیں ہے بلکہ قرآن نے سچائیوں کی اور مثالیں پیش کی.
کا ایک مثال یہ ہے عقیدے میں سچا، اور ہفتے میں ایک بار تو آپ یہ سورہ سن ہی لیتے ہیں۔ خداوند متعال نے سورہ مبارک جمعہ میں کیا کہا؟ اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عقیدہ بھی سچا اور جھوٹا ہوتا ہے۔ یہ صرف بات کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے سچی اور جھوٹی، جی نہیں، بلکہ چیک کرنا پڑتا ہے۔ اگر عقیدہ حقیقت کے مطابق ہے تو اسے سچا کہا جاتا ہے، اگر حقیقت کے مخالف ہے تو اسے جھوٹا کہا جاتا ہے۔ کہا دیکھو اگر تمہارا عقیدہ سچا ہوگا تو باتیں بھی سچی ہوگی، اگر عقیدہ ہی غلط ہوگا تو بات کہاں سے صحیح ہو جائے گی؟ بات کہاں سے صحیح ہو جائے گی؟ آپ دیکھیں اسلام نے اسی لیے اور فرمائیے گا، یہ تقسیم تو آپ سب کو پتا ہے، اصول دین اور فروع دین سب کو پتا ہے تقسیم، لیکن رابطے پہ غور نہیں ہوتا۔ میں ایک ہلکا سا ترجمہ کروں آپ کے سامنے۔ اصول کسے کہتے ہیں، فروع کسے کہتے ہیں؟ اصول کہتے ہیں پیڑ کے تنے کو، اسے کہتے ہیں اصل، اور اس کی جڑ، اس کو کہا جاتا ہے اصل۔ فروع کسے کہتے ہیں؟ ٹہنیوں کو، شاخوں کو۔ مجھے یہ بتائیے، یہ ابھی یہ جو عمل اور عقیدے کی لڑائی ہے نا، جس میں ہمارے جوان ماشاءاللہ سے بڑے الجھے ہوئے ہیں، ادھر اور ادھر، ابھی آپ کے میں مثال دیتا ہوں، لیکن جو اسلامی نظریہ اس کے اوپر غور فرمائیے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اگر کسی پیڑ کے پتے مرجھانے لگے تو مالی اگر پانی دیتا ہے تو کہاں دیتا ہے؟ پانی شاخوں پہ ڈالتا ہے یا جڑوں میں ڈالتا ہے؟ اب آپ مالی کا ہاتھ پکڑ لیے، بھیا پاگل ہو رہے ہو، سوکھ اوپر رہے ہیں، پانی نیچے ڈال رہے ہو۔ وہ کہے گا دیکھو یہ تمہارا کام نہیں ہے، تم نہیں سمجھ پاؤ گے۔ اسی لیے علماء نے اصول کا نام اصول، فروع کا نام فروع رکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب عمل میں کمزوری ہوتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے عقیدہ بھی کمزور ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے عقیدہ الہی ہو، عمل شیطانی ہو۔ ضرور پڑھے بر محمد و آل محمد۔ خدا تو ہمیں بہت اچھی طرح سے ہم سے بہتر جانتا ہے۔ دیکھیے عقیدہ ایک چھپی ہوئی چیز۔ اب آپ یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ چہرہ دیکھ کے بتا سکتے ہیں کس کا کیا عقیدہ ہے؟ نہیں بتا سکتے، کوئی چہرہ دیکھ کے نہیں بتا سکتا، مگر یہ کہ اس کا عقیدہ عمل کی صورت میں آئے۔ کسی اسٹائل کی ٹوپی لگا لے، کسی اسٹائل کے بال بنا لے، کسی اسٹائل کا نشان لگا لے، کسی اسٹائل کے کپڑے پہن لے، یہ سب ہے عمل۔ جیسے ہی عمل ہوتا ہے عقیدہ سمجھ میں آ جاتا ہے، لہذا اپنے عمل کا بڑا خیال رکھا کیجئے، کیونکہ یہ عمل بتاتا ہے کہ وجود میں کون سا عقیدہ چل رہا ہے۔ پروردگار نے اس کو اسی لیے رکھا۔ ابھی آپ اندر آئے اور معلوم دیا علم مبارک برآمد ہو رہا ہے، آپ رکیں گے، جھکیں گے، رکیں گے بھی اور جھکیں گے۔ اور معلوم دیا آپ یہیں سے باہر نکلے اور سڑک پہ پہنچے اور ادھر سے ایک مورتی جا رہی ہے، آپ رکیں گے، آپ جھکیں گے؟ تو رکنا اور جھکنا ہے عمل۔ تو میں آپ سے پوچھوں قبلہ یہ دو پہلو کام کیوں کر رہے ہیں آپ؟ وہاں تو آپ جھکے، یہاں نہیں جھکے، وہاں آپ رکے، یہاں آپ نہیں رکے۔ قبلہ اس کو تعجب کی کیا بات ہے؟ اس پر میرا عقیدہ تھا، اس پر میرا عقیدہ نہیں ہے۔ اس پر میرا عقیدہ تھا، اس پر میرا عقیدہ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے عزیزوں کہ ہمارے درمیان یہ مسئلہ چھیڑ دیا گیا ہے۔ اور فرمائیے یہ صحیح ہونا چاہیے، وہ صحیح ہونا چاہیے۔ ابھی چند سال پہلے ایک دم سے میرے خیال میں کئی سال ہو گئے، 5-6 سال تو ہو گئے، پبلک صبح سو کے اٹھی
پتہ یہ چلا جو کچھ تھا سب زیرو ہو گیا. یاد ہے اربعین سے کچھ دن پہلے ہوا تھا, سرکار نے کہا جتنے نوٹ ہیں تب سمجھ میں آیا تھا کہ گھر کے اندر کتنے رکھے ہیں, تب حقیقت باہر نکل گیا. اب جو ہے وہ نئے نوٹ چھپ کے آئے بازار میں. اتفاق سے ایک نوٹ چھپ کے آیا, اس میں ایک طرف لکھا تھا 500 اور دوسری طرف لکھا تھا 100. غلط پرنٹ ہو گیا. اب میں یہ نوٹ لے کے پہنچا چائے کی دکان پہ. اس نے نوٹ لیا, دیکھا وہ چائے دے گا, یہ نوٹ چلے گا نہیں چلے گا نا. کیوں نہیں چل رہا بھائی, یہ تو نوٹ ہے, یہ نوٹ ہے کیوں نہیں چل رہا. قبلہ اس بودی سرکار میں بھی نہیں چلے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے دونوں طرف ایک جیسے نہیں ہیں. سرکاروں میں نوٹ وہ چلتا ہے جہاں دونوں طرف ایک ہی چیز پرنٹ ہو. اگر ادھر 500 پرنٹ ہے تو ادھر بھی 500 ہی لکھا ہو, اگر ادھر 100 پرنٹ ہے تو ادھر 100 ہی لکھا ہو. بس عزیزوں, عقیدے اور عمل کا یہی معاملہ ہے. یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. جیسا عمل ہوتا ہے ویسا عقیدہ ہوتا ہے, جیسا عقیدہ ہوتا ہے ویسا عمل ہوتا ہے. اگر خدا کی سرکار میں اپنا نوٹ چلانا ہے تو عمل اور عقیدے کو برابر کرنا پڑے گا. درود پڑھے بر محمد آل محمد. فَتَوَنَّوُا الْمَوْتِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم سچے ہو اپنے عقیدے میں تو ذرا یہ کر کے دکھاؤ. بہت سی جگہ پہ بہت سے کام نہیں کر پاتا ہے انسان, سمجھ میں آ جاتا ہے اس کا عقیدہ کیسا ہے, اس کا عقیدہ کیسا ہے. تو خبر دینے میں سچا ہونا, عقیدے میں سچا ہونا. تیسری جگہ قرآن نے کہا عمل میں سچا ہونا. سچائی عمل میں بھی ہوتی ہے. عمل ویسا ہو جیسا کہہ رہا ہے, تب اس انسان کو کہا جاتا ہے سچا. اب آپ سوچیں کتنا مشکل مرحلہ ہے. کم سے کم زندگی کے 3 شعبوں میں انسان کو خیال رکھنا پڑے گا. عمل میں خیال رکھنا پڑے گا, عقیدے میں خیال رکھنا پڑے گا, بولنے میں خیال رکھنا پڑے گا. اب آپ کہاں سے لے کے آئیں گے ایسا انسان جو ہر اعتبار سے اتنا سچا ہو؟ لیکن قرآن نے مثال دی. کام ایک ایسی ہستیاں خلق کریں گے کہ جو ہر اعتبار سے سچے ہوں گے. اگر وہ بولیں گے تو عین سچائی, اگر وہ عمل کریں گے تو بالکل سچ ہوگا, اگر وہ عقیدہ پیش کریں گے تو بالکل سچ ہوگا. دیکھو اپنی زندگی میں ان کو اسوہ حسنہ بنا لینا. یہ جو کہتے جائیں اس کے اوپر چلتے چلے جانا. انہیں سکھانے کی کوشش نہ کرنا, کیونکہ ان کو پروردگار نے سکھا کے بھیجا ہے. تمہاری ضرورت یہ ہے ان کی اتباع کرتے چلے جاؤ, ان کی ذمہ داری ہے رہبری کرتے چلے جائیں. درود پڑھیں بر محمد. اپنی زندگی کو سچائی میں اتارے اور یقین مانیے اگر انسان سچائی کا پیکر بن جائے کبھی اسے نقصان نہیں ہوتا, ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ سچوں کی کامیابی کا وعدہ تو خدا نے کیا ہے. یہ وعدہ اس نے لیا ہے. ہم کبھی کبھی بہت جاتے ہیں چھوٹے سے فائدے کے لیے. چھوٹا سا فائدہ ہے,
10 کی جگہ 20 کا فائدہ ہو جائے گا، 20 کی جگہ 50 کا فائدہ ہو جائے گا۔ مجھے یہ بتائیے یہ جتنا بھی فائدہ ہو جائے آخرکار یہ جائے گا کہاں؟ انسان لے کے جائے گا یا چھوڑ کے جائے گا؟ یہیں پر ایک مسئلہ اور آپ کی خدمت میں پورا کر دوں۔ مال اور دولت کو لے کر ضروری ہے کہ ہم اپنے کانسیپٹ کو صحیح کریں۔ مال اور دولت، کیونکہ یہیں سے ساری خرابیوں کی جو شروع ہوتی ہے۔ اسلام دنیا کو برا کہتا ہی نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی جس طرح ہم اور آپ خدا کی مخلوق ہیں، دنیا بھی خدا کی ہی مخلوق ہے۔ دنیا میں کوئی برائی ہے نہیں۔ آپ روایات کو دیکھیے، پروردگار نے جو خلق کیا ہے وہ اچھا ہے، یہ قانون کلی ہے۔ کیونکہ نعوذ باللہ اس میں کوئی کمی کوئی خرابی ہوگی تب تو خراب خلق کرے گا۔ جو ہر اعتبار سے عالی ہے۔ ابھی آپ کے ذہن میں مثال گھوم رہی ہے، پریشان نہ ہو، ابھی جواب دوں گا۔ آگے مولانا آپ نے تو کہا کہ خدا نے سب کچھ اچھا خلق کیا تو شیطان کیا کریں گے؟ شیطان اچھا ہے؟ یہ اور کہیے، خدا نے شیطان خلق ہی نہیں کیا، بتائیے شیطان خلق کیا خدا نے؟ پریشان نہ ہوئی، خدا نے شیطان خلق ہی نہیں کیا، اس نے تو عبادت گزار بندہ خلق کیا تھا جو اپنی عبادتوں کے ذریعے سردار ملائکہ بن گیا تھا۔ اب وہ اپنے آپ کو دلدل میں ڈال دے تو کیا کیا جائے؟ کہا پروردگار تو اچھا ہی خلق کرنا ہے، تم اپنے آپ سے اپنے آپ کو برا بنا لیتے ہو۔ یہ نہ کہو خدا برا کر رہا ہے، یہ حکم نفس اور دھوکہ ہے جو اپنے آپ کو برا بنا لیتے ہو۔ عزازیل اس کا نام تھا، یعنی اللہ کا عبادت گزار بندہ۔ مولا ایک روایت میں فرماتے 6000 سال عبادت کی تھی۔ ابھی جو میں نے مثال دی 6000 سال عبادت کی، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ جس کی عبادت کر رہا تھا اسی پہ بھروسہ نہیں تھا۔ اس پہ بھروسہ ہوتا تب تو مسئلہ حل ہوتا۔ تو مسئلہ کہاں پر ہے؟ اگر مال و دولت میں نہیں ہے تو کہاں پر ہے؟ مال دولت جو کچھ کائنات میں ہے اوپر سے لے کے نیچے تک خدا نے جو خلق کیا ہے، ان اللہ جمیل ویحب الجمال ویخلق ما هو الجمیل، خود پروردگار سب سے خوبصورت ہے، جو خلق کرتا ہے وہ بھی خوبصورت ہے، اور وہ دیکھنے والے نہ دیکھ پائے تو الگ بات ہے۔ یہ مسئلہ کیا ہے؟ روایت میں جو تاکید کی گئی ہے وہ یہ ہے، حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر مصیبت کی جڑ ہے، دنیا جڑ نہیں ہے۔ اگر دنیا بری ہوتی تو ملک سلیمان کیوں ہوتا؟ اگر دنیا بری سے آ جاتا تھا؟ جی نہیں، یہ امام حسن کی کمائی تھی جس نے یہ دسترخوان آگے پیش کیا تھا۔ کہا کماتا ہوں طاقت کے اعتبار سے، خرچ کرتا ہوں ضرورت کے اعتبار سے، جو بچتا ہے وہ مسلمانوں کا حصہ ہے، کیونکہ پروردگار نے سب کو برابر خلق نہیں کیا ہے، کچھ کو خلق کیا ہے کمانے کے لیے، کچھ کو خلق کیا ہے خرچے کے لیے۔ ہمارے معاشرہ بیلنس ہوتا ہے، کبھی یہ نہ سوچیے کہ ہم معاشرے سے کٹ کے ہو نہیں سکتا۔ وہ انسان جو معاشرے سے کٹ جاتا ہے وہ انسان نہیں ہو سکتا۔ معاشرے میں رہ کے جینا سیکھیے۔ اتنی مصیبتیں پڑی اہل بیت کے اوپر، آپ ایک مثال دیجئے کہ جس میں اہل بیت نے معاشرہ چھوڑ کے پہاڑوں کو بسایا ہو۔ بسایا؟ کبھی نہیں بسایا۔ کیوں؟ ہمیں یہی سکھانا چاہ رہے تھے کہ معاشرے میں رہ کے مدد کرنا سیکھو، معاشرے میں رہ کے سیکھو۔ بیوی چاہتی تو مدینہ چھوڑ کے کہیں جا سکتی تھی،
لیکن نہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ اسلام کا قانون ہے. مال اور دولت، یہ کانسیپٹ صحیح کرنا چاہیں انشاءاللہ. دیکھیے، ایک ہے مال اور ایک ہے مالکیت. یہ دونوں چیزیں ایک دم ایک دوسرے سے الگ ہیں بھائی. مال کا عربی میں روٹ ورڈ ہے میم یہ لام، اور مالکیت کا عربی میں روٹ ورڈ ہے میم لام کاف. کیا رکھتے دونوں کا بھائی؟ روٹ ورڈ ہی دونوں کا بالکل الگ ہے. ضروری نہیں ہے جو مال ہے آپ اس کے مالک بھی ہوں، ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں. اور ضروری یہ بھی نہیں کہ آپ ہمیشہ مال کے مالک ہو سکتا ہے آپ کسی حق کے مالک ہو. باپ اپنے بیٹے کے حقوق کا مالک ہوتا ہے، اس کے وجود کا تھوڑی مالک ہوتا ہے. اور فرمائیے، یہ دونوں چیزیں الگ ہیں. اب ہم کیا سمجھے بیٹھے؟ ہم یہ سمجھے بیٹھے کہ ہم اس مال و دولت کے مالک ہیں. وہ انسان جو اپنی ایک سانس کا مالک نہ ہو. پروردگار آپ سب کو طول عمر عنایت کرے. بس میں تو الہی آمین صحیح سے کہہ دیجیے. اللہ کریے دعا قبول ہو جائے. ہم آگے قبول نہیں تو دروازے پہ نظر آئیں گے ذرا. گئے تو ہو اور باہر تو بتائیں. تو اس لیے کہ آپ ڈرے نہ، میں اپنی مثال دے. علی عباس نے یہ ضمانت نہیں لی ہے کہ منبر پہ خود سے آئے ہیں تو خود ہی سے اتریں گے. کچھ نہیں پتا. یہ جو جملہ بول رہا ہوں اس کے بعد والے جملے بولنے کی توفیق ملے تو وہ انسان جو نہ اس دنیا میں آنے کا مالک ہے نہ جانے کا مالک ہے، سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے میرا اتنا بینک بیلنس ہے، بولتے ہی وقت چکھ لیے گئے تو یہ بیلنس کسی کام نہیں آنے والا ہے. اللہ کی راہ میں لگا دو تاکہ وہاں مل جائے، تاکہ وہاں مل جائے. کسی چیز کا انسان مالک نہیں، کسی چیز کا. یہ تو خدا کا شکر کرے کہ اس نے ہمیں ایسے گھرانوں میں پیدا کر دیا جہاں عزاداری حسین ہماری لوریاں تھیں، جہاں محبت اہل بیت ہمارے وجود کی شیرینی تھی، جہاں کردار اہل بیت ہماری پرورش کا طریقہ تھا. بھائی ایک گھر ادھر پیدا کر دیتا، چوٹی ہلتی ہوتی، گھنٹی بجا رہے ہو. ہم ابھی اپنے وجود جہاں خدا نے پیدا کیا اس کا شکر نہیں ادا کر پائے ہیں. کہاں سے انسان شکر ادا کر سکتا ہے اس ساتھ؟ کس چیز کا انسان مالک ہے؟ مالک نہیں. اور فرمائیے دو ورڈ ہیں، اس کے فرق کو سمجھیے. ایک ہے مالکیت اور ایک ہے امانت داری. یہ بتائیے میرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بچپنے سے نبی تھے یا 40 سال بعد نبی ہوئے؟ اما جب عیسیٰ گہوارے میں کہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، تو کیا فخر عیسیٰ نہیں ہوگا؟ تو آئیے خدا سے سوال کریں، پروردگار یہ کیا؟ عیسیٰ کو تو گہوارے میں تو نے بنا دیا اور یہاں 40 سال صبر کروایا. 40 سال میں لوگ کافر نہیں مرے، 40 سال میں لوگ بغیر ہدایت کے نہیں مرے. تو کیا ماجرا ہے بھائی؟ پہلے ہی دن سے گہوارے میں ان سے بھی کہہ دیتا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. بھائی جس کا باپ بھی عبداللہ ہو وہ نہیں کہہ سکتا تھا گہوارے میں کہ میں عبداللہ ہوں.
کہا نہیں اے میرے نبی 40 سال رکیے، اس لیے اور فرمایا کریے وقت سے پہلے کام ہمیشہ شکست کا باعث ہوتا ہے، پوری تیاری سے ہر کام کرنا چاہیے۔ 40 سال صبر کروا دیا، ہمیں یہاں 4 منٹ صبر نہیں ہوتا۔ ابھی آپ دیکھیے یہاں جو ماحول کبھی کبھی ہوتا ہے، 4 منٹ آدمی صبر نہیں کر سکتا، یا میرا نبی 40 سال صبر کر رہا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ان کفار سے کہلوانا ہے، دوبارہ ان کفار سے کہلوانا ہے، کافر اسے کہتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتا، یعنی یہ جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں ان سے کہلوانا ہے کہ میں امین ہوں۔ جب یہ میری امانت کا دعویٰ دینے لگیں گے تب میں آ کے کہوں گا اگر میں امین ہوں تو میں بتا رہا ہوں دیکھا نہیں ہے لیکن ماننا پڑے گا۔ اب اگر نہیں مانو گے تو خود تمہارا دعویٰ جھوٹا ہو جائے گا، یا میں امین نہیں ہوں یا تم جھوٹے ہو۔ اور فرمایا آپ نے، اور اس میں ہمیں سکھایا کہ معاشرے میں اپنی امانت داری ثابت کیجیے۔ جس دن دوسری قومیں ہماری امانت داری کو ثابت شدہ دیکھ لیں گی، اللہ مذہب اور مکتب کی بات بعد میں آتی ہے، پہلے انسان کے کردار کی بات آتی ہے۔ اس معاشرے میں ہمارا معاشرہ کفار مکہ سے بدتر نہیں ہے، بتائیے؟ یہی تو ہمیں اسلام سے سیکھنا ہے کہ ایسے معاشرے میں کیسے جیے۔ ہمارے لیے مدینہ مثال نہیں ہے، مدینہ تو ان ملکوں کے لیے مثال ہے جو اسلامی مملکت ہے، اور وہ نام کچھ بھی ہو، ڈھونگ جیسا ہو۔ ہمارے لیے مکہ مثال ہے۔ دیکھو مکے میں تمہارے آس پاس کیسے لوگ تھے، لیکن وہاں نبی نے لوہا منوا لیا کہ جو خدا کا انکار کر رہے تھے نبی کو امین کہہ رہے تھے۔ امانت داری بہت بڑی صفت ہے۔ تو ایک صفت ہے امانت داری اور ایک صفت ہے مالک ہونا۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ ایک فرق بس بیان کروں تاکہ بات پوری ہو جائے وقت کے اندر۔ جو مالک ہوتا ہے اسے فیصلہ لینے کا اختیار ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے اسے فیصلہ لینے کا اختیار ہوتا ہے، لیکن جو امانت دار ہوتا ہے اسے فیصلہ لینے کا اختیار۔ آپ کو سفر درپیش ہوا، اب آپ کے گھر میں کچھ کیش رکھے تھے، حالات بڑے خراب ہیں، گھر میں رکھا رہے گا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے اپنے دوست کو امانت کے طور پہ دے دیا کہ بھائی یہ 50,000 آپ رکھ لیجیے، جب آئیں گے آپ سے لے لیں گے۔ تو ابھی جو عام کانسیپٹ ہے اس کے حساب سے آپ ہیں مالک اور دوست کیا ہے؟ امانت دار۔ دوست کے پاس امانت آپ نے رکھوائی، ابھی آپ شہر سے باہر ہی نکلے تھے کہ ایک اور دوست کا فون آ گیا، بھائی کہاں ہے؟ جی بتائیے کیا کام؟ بھائی بڑی مشکل ہو گئی ہے، ایک 5,000 روپے کی ضرورت ہے، بس جیسے ہی کنفرم لے گی آپ کو واپس کر دوں گی۔ بھائی 2 منٹ پہلے آپ نے کال کی تھی، میں تو شہر میں تھا، لیکن خیر پریشان نہ ہوئیے، فلاں صاحب کے پاس میری امانت رکھی ہے، میں انہیں فون کیے دے رہا ہوں، آپ جا کے ان سے لے لیجئے۔ تو پیسہ دینے کا فیصلہ کس نے لیا؟ جو مالک تھا۔ اب یہ دوسرے صاحب پہنچے اس پہلے والے کے پاس جن کے پاس پیسہ رکھا تھا، تو بھائی فلاں صاحب کا فون آیا، کہاں آیا؟ تو کیا کہا؟ اور نے کہا کہ آپ ان کی امانت میں سے 5,000 آپ کو دے دوں۔ کس نے کہا؟ مالک نے کہا۔ اب یہاں پر جس کے پاس امانت رکھی ہے اسے حق ہے یہ کہنے کا میں نہیں دوں گا؟ بتائیے، اسے حق ہے؟ اسے تو حق نہیں ہے نا، بلکہ معاملہ الٹا ہے۔ اچھے امانت دار وہ ہوتے ہیں
مالک حقیقی وہ ہے، لہذا ہمیں سیکھنا پڑے گا خدا نے کیسے ہمیں سکھایا ہے۔ اور دیکھو تم اس کے مالک نہیں ہو، تم اس کے امانت دار ہو، اور ویسے تمہیں خرچ کرنا ہے جیسے ہم کہیں گے۔ اب آپ بتائیے کوئی پریشانی ہوگی زندگی میں؟ بھائی امین کو کبھی بھی امانت لوٹانے میں پریشانی نہیں ہوتی۔ یہ کانسیپٹ اگر صحیح ہو جائے معاشرے میں، انسان اس بات کو سمجھ جائے کہ یہ جو کچھ ہے نا، اب آپ کہیں گے نہیں مولانا یہ تو ہم کما رہے ہیں، میں نے قبلہ یہ بتائیے اس کی طاقت کس نے دی، اس کی فرصت کس نے دی، اس کی موقعیت کس نے فراہم کی، اس کے لیے زندگی کس نے دی، یہ ساری توفیقات کون دے رہا ہے؟ تو بھائی وہی تو دے رہا ہے جو چاہ رہا ہے تمہیں امانت دار بنائے۔ اس لیے پروردگار چاہتا تو دنیا میں سارے انسانوں کو سکندر بنا دیتا، اس کی خدائی میں کوئی کمی آ جاتی؟ وہ تو امتحان لینا چاہتا ہے، کسی کو دے کے امتحان لیتا ہے اور کسی سے لے کے امتحان لیتا ہے۔ اس لیے بہت غور کرنا چاہیے کہ خدا کی امانت کو کہاں صرف کرنا ہے۔ ہمیں اختیار نہیں ہے جو چاہے دیکھ لیں، ہمیں اختیار نہیں ہے جو چاہے بول دیں، ہمیں اختیار نہیں ہے جو چاہے سن لیں، ہمیں اختیار نہیں ہے جہاں چاہے چلے جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ساری امانتیں ہیں ہمارے پاس، اس لیے دیکھا ہو جائے گا جس کی اجازت خدا دے دے، بولا ہو جائے گا جس کی اجازت خدا دے دے، سنا ہو جائے گا جس کی اجازت خدا دے دے، جایا وہاں جائے گا جس کی اجازت خدا دے دے۔ اسی لیے یہ 14 ہستیاں سب سے اعلیٰ ہیں، یہ تو اس طرح سے دیکھتی ہیں کہ عقید اللہ ہو جاتی ہے، ایسا بولتی ہیں زبان لسان اللہ ہو جاتی ہے، ایسا سنتی ہیں کان اذن اللہ ہو جاتا ہے، ایسا وجود ہے کہ نفس اللہ بن جاتا ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل وہ انسان جو خدا کی امانت کی پاسداری کرتا ہے، پھر خدا بھی اس کو جزا دیتا ہے۔ ہمارے علماء میں ایک عالم دین ہے جن کا نام ہی امینی ہے۔ امینی یعنی جو امانت کی طرف اس کو نسبت دی جائے۔ انہیں نے کتاب لکھی ہے الغدیر۔ الغدیر آپ سوچئے ایک حدیث پر، یہ حدیث غدیر ایک ہی تو حدیث ہے، 20 جلد کتاب لکھی ہے۔ اور بہرحال اب اس کی تفصیل میں آ جاؤں گا تو پھر بات کہیں اور چلی جائے گی، بس اتنا سمجھ لیجیے۔ اس 20 جلد میں سے 11 جلد چھپ چکی ہے۔ البتہ آپ کا انتقال تقریباً 60 سال پہلے ہو چکا ہے، اور وہ عالم دین اس کتاب کو لکھنے کے لیے ہندوستان بھی آئے تھے۔ ہندوستان آئے تھے، حیدرآباد گئے تھے، لکھنؤ گئے تھے۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ ہندوستان کا موسم کیسا ہے، مجھے نہیں معلوم، آپ ہندوستان ہو کیا ہے اتنے مہینے، 5-6 مہینے، آپ کہنے مجھے نہیں معلوم۔ کہا بھائی میں اذان صبح سے پہلے لائبریری میں چلا جاتا تھا اور آدھی رات کو لائبریری سے آتا تھا، تو مجھے یہی نہیں پتا چلتا تھا موسم ہے کیا۔ ان کے بیٹے سے ایک بات نقل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پھر ان کا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، پھر آپ کو پہلے پتا چلیے کہ یہ شخصیت ہے کیا۔ تو یہ جو کتاب کے حوالے سے وہ تو یہاں بیان کرنا مناسب نہیں ہے، موضوع نہیں، وہ الگ چیز ہے۔ ان کے بیٹے کے دل میں تمنا یہ آئی کہ میرے بابا نے اتنی محنت کی، اتنی بڑی کتاب کی، البتہ اور بھی ان کی کتابیں، صرف یہی نہیں ہے، تو کیونکہ غدیر پر لکھی تھی، تو مولا نے ان کے ساتھ کیا کیا۔
میرے بیٹے کے ذہن میں سوال آیا، میرے باپ نے اتنا شاہکار، باپن کتاب الغلیظ شاہکار ہے، ایک کتاب نہیں ہے، پوری ایک لائبریری ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات اپنے بابا کو خواب میں دیکھا۔ میں عادی نہیں ہوں بہت زیادہ خواب بیان کرنے میں، البتہ جو آتھینٹک ہے بالکل صحیح وہی پیش ہوتا ہے بس۔ تو میں نے دیکھا روز قیامت ہے، حوض کوثر ہے، اور مالک کوثر لوگوں کو جام سے کوثر پلا رہے ہیں، اور ایک لائن لگی ہوئی ہے، انشاءاللہ یہ پروردگار بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ میں نے غور کیا تو دیکھا ہاں میرے بابا بھی لائن میں ہیں، تو میں ذرا مطمئن ہو گیا۔ تو خیر ایک ایک آدمی آتا جا رہا تھا، مولا جام سے کوثر سے لے کے اس کو اچلو لیتا تھا، مولا انڈیلتے تھے پی لیتا تھا، یہاں تک کہ میرے بابا کی بات ہے۔ اور فرمایا، کہا جب میرے بابا پہنچے اور مولا نے دیکھا کہ امینی بیضتا وجہی بیض اللہ وجہک، تم نے دنیا میں علی کے چہرے کو روشن کر دیا، خدا تمہارے چہرے کو روشن کرے۔ سوچئے جب انسان امانت داری سے کام لیتا ہے تو پھر اہل بیت اس کی جزا ضرور دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد مولا نے جام کنارے رکھا اور اپنی آستینوں کو پلٹا، کہا امینی تمہارا حق یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں جام سے کوثر پلاؤں، علی اپنے ہاتھوں سے تمہیں کوثر پلائے گا۔ عزیزوں جو عام لوگ ہوتے ہیں مولا انہیں جام سے کوثر پلاتے ہیں، لیکن جو صاحب امانت ہوتے ہیں علی بغیر کسی واسطے سے اپنے ہاتھوں سے کوثر پلاتے ہیں۔ درود پڑھے بر محمد و آل سامنے پیش کرنا تھا، اس لیے آپ سمجھ چاہیے کہ کیسی شخصیت ہے۔ عام انسان نہیں ہے، یہ وہ ہے جس نے اپنی عمر اس کام کے لیے لگا دی۔ اور یہاں پہ جملہ ضرور کہوں گا، علماء کا احترام کیجیے۔ میں اپنی بات نہیں کرتا، کیوں؟ کیونکہ ایک عالم دین اپنی سب سے اہم چیز کو قربان کرتا ہے۔ بتائیے سب سے اہم چیز کیا ہے انسان کی؟ وہ ہے جوانی۔ اس سے زیادہ اہم چیز بچپنا تو پتہ ہی نہیں کیا کر رہے ہیں، اور جب 60 تک پہنچتے تو ڈبل ریٹائر ہو جاتے ہیں، آفس سے بھی دنیا سے بھی۔ تو ایک عالم دین اپنی جوانی لگاتا ہے، اور پھر ہمارے قوم کہتی ہے نے کیا کیا ہے؟ اللہ کیا یہ ہے کہ آپ کے دین کو بچانے کے لیے اپنی زندگی لگا دی ہے، سمجھا؟ اس لیے سمجھا کریے، تعلیم دو ہاتھ سے بچتی ہے۔ وہ قوم جو علماء کا احترام نہیں کرتی، پروردگار بھی اس کا احترام باقی نہیں رکھتا۔ کیوں؟ کیونکہ علماء دین کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ جو دین کا ذمہ دار ہوتا ہے، اگر آپ نے اس کو سپورٹ کر لیا تو پروردگار خود بخود قوم کا سپورٹ کرنے لگتا ہے، خود کرنے لگتا ہے۔ بہت ضرورت ہے، اگر آپ کے معاشرے میں عالم دین ہے اور اگر وہ کوئی بات کہہ رہا ہے تو سمجھ جائیے وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے۔ شاید ہمیں اور آپ کو بات اچھی نہ لگے، لیکن ہمارا اور آپ کا اچھا لگنا معیار نہیں ہے۔ ہم تو ہواؤں پہ چلتے ہیں، آج ادھر چل گئی تو ادھر والے ہو گئے، کل ادھر چل گئی ادھر والے ہو گئے۔ لیکن ایک عالم مرضی پروردگار کو نظر میں رکھتا ہے۔ آپ کو اچھا لگے نہ لگے اسے اس سے کیا فائدہ؟ کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب انسان منبر پہ آئے تو وہ پڑھے جو آپ
ضرورت ہے، وہ نہ پڑھے جو آپ کو اچھا لگتا ہے۔ ہم آپ معصوم تھوڑی ہے کہ جو آپ کو اچھا لگے گا صحیح ہوگا۔ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے؟ جی بچے کو بھی اچھا لگتا ہے اسے انجیکشن نہ لگایا جائے، ڈاکٹر کہتا ہے دھڑا لگاؤں گا، کیوں؟ کیونکہ ڈاکٹر ضرورت دیکھتا ہے، مزاج نہیں دیکھتا۔ مولانا نے بڑی کڑوی بات پڑھ دی، اب تو بیمار کیوں تھے کہ کڑوی لگی؟ صحت مند ہوتے تو کڑوی کیوں لگتی؟ تو اللہ اپنا مزاج صحیح رکھیے تاکہ دین کی باتیں بالکل اس طرح حلق سے اترے جیسے پانی اترتا ہے، جیسے پانی اترتا۔ جی یہ کوشش نہ کریے کہ دین اپنے آپ کو آپ کے اوپر ڈھال دے۔ اب آج صبح ہمارا کلاس نہیں ہوا تو اس کو یہیں میں پورا کیے دیتا ہوں۔ صلوات پڑھیے۔ اتنا تو ہمیں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم نے کلاس رکھا اور نہیں آئے، ٹھیک ہے اب تو یہاں آ گئے نا، اب سن لیجیے۔ دیکھیے اللہ بنایا اس چیز کو جاتا ہے جو ناقص ہو، اور فرمائے بنایا اس چیز کو جاتا ہے جو ناقص ہو، جو چیز پوری ہے اسے نہیں بنایا جاتا۔ یہ قانون مانتے ہیں نہیں مانتے؟ جو اس قانون کو مان رہا ہے وہ صلوات پڑھے گا۔ بچے ہم سے زیادہ مان رہے ہیں۔ تو کامل کو بنایا نہیں جاتا کیونکہ وہ ہے، اسی لیے اہل بیت کو سکھایا نہیں جاتا۔ اہل بیت کو نہیں سکھایا جاتا کیونکہ یہ کامل ہے، یہ یہاں نہیں سیکھے ہیں، روایت ہے انہیں سکھانا مت، یہ جیسے کہیں ویسے کرتے چلے جائیں۔ اخلاق تو غدیری ہیں، ارے غدیری سے بہتر کہاں سمجھ پائے گا؟ غدیر میں دین کے بارے میں کیا کہا گیا؟ الیوم اکملت، آج میں دین کو کامل کر رہا ہوں۔ کامل دین بنایا نہیں جاتا ہے، سیکھا جاتا ہے، لہذا دین بنانے کی کوشش نہ کریے، سیکھ کر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ ایک عالم دین آپ کو دین بتاتا ہے، بناتا نہیں ہے۔ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ اگلی مجلس میں کل جس ٹائم میں ہوئی اسی کو بات کو انشاءاللہ پیش کروں گا کہ عالم کرتا کیا ہے۔ ابھی ہمارا معاشرہ یہی نہیں سمجھ پایا، سوچتا ہے 4 سال پڑھ کے آگے، ارے اللہ آپ 5 سال 6 سال لگ کے پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ 10 لاکھ 12 لاکھ کا پیکیج ملنے لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کے لیے ہوتا ہے۔ یا انسان 20 سال لگانے کے بعد بھی جھوپڑ پٹی میں رہ رہا ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ دین کے لیے ہوتا ہے۔ اور اگر دنیا کمانے کی بات ہے تو ہمیں بھی آتی ہے، لیکن جسے میرے مولا نے 3 طلاق دے دی ہو، تو یہ عالم دین۔ اب یہ عالم دین سے بات یہاں تک گئی، الحمدللہ خدا کا شکر کیا گئی۔ یہ گئے عمرے کے لیے سعودیہ، ناکارہ حکومت، تو وہاں ان کے بہت سے دوست ہیں،
یہ سب چاہتے ہیں علی والوں سے دوستی کریں. تو ایک بہت بڑے اہل سنت کے عالم دین تھے, انہی نے ان کو دعوت دی کہ آپ رات میں کھانے پہ ہمارے گھر تشریف لائیں. تو عالم تو الہی نگاہوں سے دیکھتا ہے. انہوں نے کہا آؤں گا لیکن ایک شرط ہے, آخر تک واقعہ کو غور سے سنیے گا اور بس اسی کے بعد میں ربط مسائل دے دوں گا. کہا ایک شرط پہ آؤں گا. کہا کیا؟ کہا دیکھیے کوئی مناظرہ نہیں ہوگا. کیوں؟ یہ جملہ ان کا نہیں ہے, میں اضافہ کر رہا ہوں, کیونکہ وہ جانتے تھے آؤ گے منہ کی کھاؤ گے. تو میں تو مہمان بن کے جا رہا ہوں, تو میں چاہتا ہوں میزبان کا احترام پہلے خود ہی شرط لگا. یہ اسے کہتے ہیں علی والے, جو ہر جگہ ادب کا خیال رکھتے ہیں. تو کہا کوئی مناسب نہیں, کھانا ہے, دعوت ہے, کھائیں گے, چلے جائیے. خیر آئے 30 سے زیادہ اہل سنت علماء وہاں شامل تھے, موجود تھے. آپ سوچیں اتنی بھیڑ میں ایک علی والا. خیر کھانا چنا گیا, سب نے کھایا. جب کھانا ختم ہو گیا تو جو صاحب کھانا تھے انہی نے کہا علماء کا مجمع ہے, جسمانی کھانا ہو گیا, روحانی کھانا بھی ہو جائے. تو ایسا ہے آپ لوگ ایک ایک حدیث بیان کر دیجیے. کیا کریے؟ اپنے سلسلے سند سے ہر کوئی عالم ایک حدیث بیان کر دے, بہت اچھی بات ہے. 20-30 حدیثیں ہم لوگ سن لیں گے, روحانی کھانا بھی ہو جائے گا. یہ تو کوئی مناظرہ نہیں ہے نا. ٹھیک ہے بھائی, شرط پہ بھی پورے اتر آئیں گے اور اچھا کام بھی ہو جائے گا. اللہ مامی نے تو سمجھ گئے کیا کھیل رہے ہیں. انہیں کہا ٹھیک ہے. کہا اب سنیے, دیکھیں میں یہاں بیٹھا ہوں, یہ جو میرے پاس بیٹھے قبلہ یہ شروع کریں, میں سب سے آخر میں بیان کروں. کہاں بالاخر ہے آپ بہرحال مہمان ہیں, آپ لوگ بیان کرتے, سب نے ایک ایک کر کے گھر بھی بیان کرنا شروع کیا. نوبت گھوم کے یہاں پر آئے. تو ہمیشہ پہل کرنا بھی اچھا نہیں ہوتا ہے بیان. یہ ذرا صبر کیا کیجیے, سامنے والے اپنے تیر پھینک لے. ٹھیک ہے سنا لو جو تمہیں سنا. جب سب اپنا سنا لے چکے, نوبت ان تک آئے. اب میں روایت سنانے جا رہا ہوں, لیکن اب میرے ساتھ بالکل سکون سے سن لیے گا. اور میری بچوں سے خواہش, کوئی نہ بیچ میں نہ لے, معذرت کے ساتھ, تاکہ بات پہنچ جائے, کیونکہ تھوڑا باریک بات. اب میں جو حدیث سناؤں گا, یہاں جتنے علماء بیٹھے ہیں اگر وہ اس کی تائید کریں گے تو ٹھیک ہے, نہیں تو میں دوبارہ دوسری حدیث سناؤں گا. کیونکہ میں چاہتا ہوں ایسی حدیث سناؤں, ایسی حدیث سناؤں جسے سب مانتے ہیں. آسان کام نہیں, الگ الگ فکر کے علماء بیٹھے ہوئے ہیں, ہر کوئی اپنے فرقے کا بالکل ماہر, وہ بھی کہاں مرکز توحید میں. بسم اللہ. انہی نے اپنے سلسلے سند سے اس روایت کو آگے نقل کیا. کہ نبی نے فرمایا من ماتا ولم يعرف امام زمانه ماتا میتۃ جاہلیہ. اگر کوئی مر جائے اور اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے, اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے. پوری عمر نماز پڑھ لے کثرت ہوتی ہے, پوری عمر روزہ رکھ لے بھوکا ہوتا ہے, کوہ احد کے برابر سونا دے دے اسراف ہوتا ہے. تو بسم اللہ آپ شروع کریے. جتنے عالم دین تھے سب نے تائید. علامہ امینی کے کتاب بی بی کے اوپر لکھی گئی ہے, بی بی کے اسی کے مقدمے میں جو ان کا زندگی نامہ لکھا گیا ہے, اس میں یہ واقعہ پورا موجود ہے. تھوڑا سا میں شارٹ کر کے بیان کر رہا ہوں. سب نے تائید کی, جتنے علماء کے سامنے کا یہ حدیث صحیح ہے. ابھی تو بات نہیں ہے, ابھی تو ہم بیچ میں پہنچے ہیں.
کہا سب نے جب سنا دیا کہ یہ حدیث ہے اب غور فرمائیے. کہا آپ سب اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں؟ ہاں. اب یہ بتا دیجیے مجھے آپ کا عقیدہ نبی کی بیٹی کے بارے میں کیا ہے؟ عبارت پہ میں نے غور کیا ہے، علماء تشریف فرمائے، وہاں علامہ امینی نے بی بی کا نام نہیں لیا ہے، کہا ہے آپ کا عقیدہ نبی کی بیٹی کے بارے میں کیا ہے؟ اما اگر کئی بیٹیاں ہوتی علماء پوچھتے آپ کس بیٹی کی بات کر رہے ہیں؟ یہ چپ رہنا بتا رہا ہے کتابوں میں کچھ بھی لکھو عقیدہ یہی ہے. رسول کہنے تھے فاطمہ کہتی تھی درود پڑھے بر محمد و آل محمد. کس چیز کے بارے میں عقیدہ پوچھ رہے ہیں؟ غور فرمائیے. کہا جب نبی کی بیٹی اس دنیا سے گئی تو صاحب ایمان تھی یا بغیر ایمان کے گئی؟ کس مسلمان میں جرأت ہے جو نبی کی اکلوتی بیٹی کے بارے میں یہ کہہ دے نعوذ باللہ کہ فاطمہ دنیا سے چلی گئی اور ایمان ہی نہیں تھا؟ ارے کیسی بات کر رہے ہیں تم لوگ؟ فاطمہ تو حورائے انسیہ تھی، خاتون جنت تھی، فاطمہ کو جنت کی کیا ضرورت ہے؟ جنت تو فاطمہ کے نور سے خلق ہوئی ہے. آپ سب اس بات کو مانتے ہیں یا نہیں؟ اب سنیے نتیجہ. اگر آپ اس بات کو مانتے ہیں تو یہ بتائیے جب فاطمہ اس دنیا سے گئی تو فاطمہ کا امام کون تھا؟ لیکن اسلام گواہ ہے، رسول گواہ ہے، فاطمہ جنتی ہے. تو جس سے فاطمہ ناراض، ہم ناراض. جو فاطمہ کا امام وہ ہمارا امام. درود پڑھے بر محمد. ایک جملے میں اس عالم نے تمام مسائل کو حل کر کے رکھ دیا. دنیا جانتی تھی کہ حق کدھر ہے، کیونکہ خدا نے حق کو اختیار نہیں دیا ہے فیصلہ لے. یہ اختیار تو علی کے ہاتھ میں ہے. لیکن دنیا نے آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا. چند دن کی گدی ظاہری طور پر وہ کارنامے ہوئے مدینے میں جسے زبان بیان نہیں کر سکتی. عزیزوں، شاید کربلا کے مسائل پڑھنا آسان ہے، بی بی کے مسائل پڑھنا بہت سخت ہے. عقل مانتی نہیں، ذہن قبول نہیں کرتا. جس دروازے پہ نبی نے بعض روایات کے مطابق 6 مہینے تک آ کے یہ کہا ہو
السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. مسلمان اس دروازے کو عرب میں ایک رسم اور ہمارے ہندوستان میں بھی بعض جگہ یہ باقی ہے اور اس کو باقی رکھا ہے کہ اگر کوئی دنیا سے جاتا تھا تو گھر کا چولہا بند ہو جاتا تھا. پڑوسی کھانا لے کے آتے تھے کم سے کم 3. کیوں؟ کیونکہ تم سوگوار ہو. عرب جیسا ہو مہمان نوازی میں بڑا مشہور تھا. تو نبیز دنیا سے گئے تو گھر میں تو چولہا نہیں جلنا چاہیے. اللہ اکبر. لیکن مسلمانوں نے جب منظر دیکھا کہ علی کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے تعجب ہوا کہ یہ تو اہل بیت نبوت ہیں, یہ تو سنتوں کا پاس رکھتے ہیں, ان کے گھر میں کہاں سے لکڑیاں جلنے لگی. لیکن مسلمانوں آؤ ہم بتاتے ہیں, ارے یہ صحرا کے گھر کا چولہا نہیں جل رہا ہے, یہ صحرا کا دروازہ ہے. جب دروازہ گرا بیوی نے آواز
على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره لا معبود سواك یا غیاث المستغیثین بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما پرچم اسلام کو سر بلند فرما پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما میرے معبود تیری توحید کو ماننے والے اس دنیا میں جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرما جو بیمار ہیں ان کو شفاء عاجل و کامل عنایت فرما جو مقروض ہیں غیب سے ان کا قرض عطا فرما جو بے روزگار ہیں ان کے لیے بہترین روزگار کا انتظام فرما جو بے اولاد ہیں ان کی گودیوں کو اولاد کی نعمت سے بھر دے جو صاحب اولاد ہیں انہیں توفیق دے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر سکے پروردگار علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ مملکت اسلامیہ کا تحفظ فرما پروردگار محبت اہل بیت عزاداری سید الشہداء تا قیامت ہماری نسلوں میں باقی رکھ پروردگار جب ہم اس دنیا سے جائیں ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں دامن اہل بیت ہو بار الہ ہماری پہلی اور آخری دعا تیری بارگاہ میں یہی ہے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم ماتم حسین